الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وتشميت العاطس وإجابة الدعوة واتباع الجنائز وعيادة المريض صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی گر کرم تو کرے یا الہی گر کرم تو کرے وہ بات دے زباں کو جو دل پہ اثر کرے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا گلے میں توق ڈالو محمد کی غلامی کا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کوئی حامی تو سب کچھ نامکمل ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید محترم واجب الاحترام قابل صد تکریم برادران اسلام محترم دوستوں اور بزرگوں خالق ارض و سما کا فضل و احسان ہوا کہ اس ذات نے اتنے بابرکت دن کے اندر ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کا موقع عطا کیا۔ یہ محض اس ذات کا فضل و احسان ہے۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ عارضی ہیں، فانی ہیں، اور کچھ وقت کے بعد یہ تمام نعمتیں فنا ہو جائیں گی۔ لیکن کچھ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو دوام ہے، ہمیشگی ہے، دنیا میں بھی اس کے فوائد ہیں اور آخرت میں بھی اس کے فوائد ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے یہ نعمت بھی ہے کہ اللہ کے لیے اچھے اعمال کرنا، اللہ کے گھر میں جلدی آنا، اللہ کے گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا، اور جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کرنا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی تو ہم ان چیزوں کے فوائد و ثمرات قبر میں بھی محسوس کریں گے، حشر میں بھی محسوس کریں گے، اور کل رب کی عدالت میں جب ہم حاضر ہوں گے تو وہاں ان اعمال کے فوائد و ثمرات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ یہ دنیا کے اندر مال و دولت، حسن و جوانی، تعلقات، عہدہ، جوانی، یہ سب کچھ عارضی ہیں۔ کچھ وقت کے بعد یہ تمام چیزیں زائل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں کہ ہمارے کتنے عزیز، کتنے رشتہ دار، ان پہ ایک وقت ایسا تھا کہ بڑے خوبصورت، جوان، طاقتور، عہدہ، تعلق، سب کچھ، لیکن اب وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، بڑھاپے نے آ گھیرا ہے، بیماریاں اس کو نے آ گھیرا ہے۔ اب ان کا وہ حسن، وہ جوانی ختم ہو چکا ہے، اب ان کا پاؤں قبر کے قریب تک پہنچ چکا ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک نے جانا ہے یہ دنیا کے یہ تمام چیزیں فنا ہونی ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اعمال صالحہ، اللہ کے دین پہ چلنا، اصل بقا اور دوام ان چیزوں کے ہے، تو ہم اس میں سستی کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنا نقصان کرتے ہیں؟ کیوں غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں؟ یاد رکھنا، یہ وقت جب ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر یہ واپس نہیں آئے گا۔ پھر روئیں گے، پچھتائیں گے، لیکن پھر اس رونے اور پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس گزرتے ہوئے وقت کو قیمتی بنا لو۔ ایک وقت ایسا آئے گا، آنکھوں سے بینائی چلی جائے گی، کانوں سے سنوائی چلی جائے گی، زبان سے گویائی چلی جائے گی، اور بدن مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ پھر تمہارا دل چاہے گا کہ دو دو پارے تلاوت کلام پاک کیے جائیں، لیکن آنکھیں جواب دے دیں گی۔ پھر تمہارا دل چاہے گا کہ مسجد میں جا کر صف اول میں بیٹھوں، لیکن تمہاری صحت تمہیں اجازت نہیں دے گی۔ اور پھر تمہارا دل چاہے گا کہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھوں، لیکن کمزوری، بدن کی کمزوری تمہارے آگے حائل ہو جائے گی۔ تو اب جب اللہ نے تمہیں صحت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، جوانی بھی دی ہے، سب کچھ ہے، تو ان نعمتوں کو ہوتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ لہٰذا اگر کوئی سستی کر رہا ہے تو وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے قرآن کریم میں سے ایک آیت شریفہ اور ایک حدیث شریف تلاوت کی، جس کے اندر ہمیں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلائی گئی۔ چونکہ ہم نے صرف دو چار چیزوں ہی کو دین سمجھ رکھا ہے، حالانکہ دین کے اندر عبادات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، معاملات و معاشرت بھی ہیں، لیکن ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے کچھ عبادات
چند وظائف وغیرہ کو دین سمجھ لیا ہے، بس نماز پڑھ لی، کچھ وظائف کر لیے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے دین پہ عمل کر لیا۔ عبادات، وظائف اپنی جگہ یہ بہت قیمتی اعمال ہیں، لیکن صرف یہی دین نہیں، اس کے ساتھ ساتھ معاشرت بھی ہے، اور معاشرت کو آج ہم نے بالکل فراموش کر دیا ہے۔ ہم میں سے بڑے دیندار، پڑھے لکھے، نمازی، تہجد گزار، نیک لوگ بھی معاشرت کے معاملے میں بالکل لاپرواہ ہیں۔ تو معاشرت ہی کے متعلق آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی، اس میں کسی کی دعوت کو قبول کرنے کے آداب بتلائے، یعنی کوئی آپ کی دعوت کرے تو یہ دعوت قبول کرنا ضروری ہے یا نہیں، اور اس کے کیا آداب ہیں۔ تو سب سے پہلے جو حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمانوں کے مسلمانوں پر 5 حق ہے۔ پہلا حق کہ سلام کا جواب دینا، یعنی کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کا جواب دینا یہ لازمی اور ضروری ہے، یہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے۔ لیکن آج کی دنیا کوئی کسی کو سلام کرے تو آگے سے جواب تک نہیں دیتے، تو یہ اپنے مسلمان بھائی کے حق کو پامال کرنا ہے۔ حدیث میں دوسرا حق جو بتلایا تشمیت العاطش، کہ کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ۔ سننے والے کا یہ حق ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ۔ ہم شرماتے ہیں، ہم یہ جواب نہیں دیتے، حالانکہ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ تیسری جو بات بتلائی وہ اتباع الجنائز، اپنے مسلمان بھائی کے جنازوں میں جانا۔ اس میں بھی ہمارے اندر یہ چیز ہے کہ ہم کسی غریب کے جنازے میں نہیں جاتے، مالدار لوگوں کے جنازوں میں دوڑتے ہیں، تو امیر غریب کی تمیز نہیں کرنی چاہیے۔ جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر ہم آسانی سے جا سکتے ہیں تو ہمیں ضرور جانا چاہیے، یہ ہم پر اس مسلمان بھائی کا حق ہے۔ تو فرمایا جنازوں کے ساتھ جانا۔ اور عیادت المریض، چوتھا حق یہ بتلایا کہ مریض کی عیادت کرنا، یعنی ہمارا کوئی مسلمان بھائی، رشتہ دار، عزیز بیمار ہے تو اس کی عیادت کی جائے اور اس کو حوصلہ دیا جائے، اس کے بھی بڑے ثواب اور بڑا اجر ہے۔ اور جو 5ویں چیز ہے جو بتلائی گئی وہ اجابت الدعوہ، دعوت کو قبول کرنا، یعنی کوئی مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے کہ آج آپ نے کھانا میرے ساتھ کھانا ہے، فرمایا اس دعوت کو قبول کیا جائے۔ اور آج کے اس درس میں اسی 5ویں حق کی تفصیل بیان کرنے کا ارادہ ہے کہ دعوت کے آداب کیا ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، اور اگر تم روزے میں سے ہو تو پھر بھی اس کے لیے دعا کرو، اگر روزہ نہیں ہے تو فرمایا اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ان 2 حدیث میں یہ بات سمجھائی کہ دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور اس بات کی تاکید کی گئی کہ کوئی خلوص دل سے تمہاری دعوت کرے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دعوت قبول کرنے میں اصل نیت اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرے اس بھائی نے خلوص دل سے مجھے دعوت دی ہے تو میں اس کی اس دعوت کو، محبت کو قدر کی نگاہ سے دیکھوں اور اس کی دعوت کو قبول کروں۔ یہ سنت ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ یعنی کہ دعوت قبول کرنے کے صورت میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگلی کی محبت کی قدردانی ہو، اب میرے جانے سے اس کا دل خوش ہوگا۔ فرمایا اگر اس نیت سے آپ جائیں گے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اگر کوئی معمولی شخص بھی دعوت کرے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بکری کے پائے کی دعوت ہو تو فرمایا اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں تو پائے عمدہ چیز، قیمتی چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ پائے معمولی چیز ہوتی تھی اور بکری کے پائے وغیرہ اس کی ایسی خاص اہمیت نہیں۔ تو حضور نے اس حدیث میں یہ سمجھایا کہ اگر کوئی معمولی دعوت ہے، غریب شخص بھی دعوت کرتا ہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی مالدار دعوت کرے، بڑے نام والا دعوت کرے تو تم بڑے خوش ہو، اتراؤ، ایک دوسرے سے کہو کہ آج تو میری جو ہے وائس چانسلر نے دعوت کی ہے، یہ دیکھو میری طرف خط آیا ہے، رکا آیا ہے، کارڈ آیا ہے۔ اور کوئی غریب تمہاری دعوت کرے تو ٹال مٹول عذر کرو، جی وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں، فلاں ہوں۔ فرمایا یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ غریب اس بات کا زیادہ مستحق ہے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، اس کی دل آزاری نہ کی جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو معمولی شخص کی دعوت پر میلوں کا سفر کر کے اس کی دعوت قبول کرتے اور اس کی محبت کا جو ہے محبت کی قدردانی کرتے اور اس کے گھر جا کر اس کی دعوت جو ہے قبول فرماتے۔ حضرت شفیع عثمانی صاحب ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند ہندوستان کے اندر فرمایا کہ اس کے پاس ایک شخص رہتا تھا اور جس کا ذریعہ آمدنی یہ تھا کہ وہ گھاس کاٹتا اور بازار میں لے جا کر فروخت کرتا، اور اس کو ہفتے میں اس کی کمائی 6 پیسے ہوتی تھی۔ 2 پیسے وہ اپنے اوپر خرچ کرتا، 2 پیسے اللہ کے راستے میں دے دیتا اور 2 پیسے جمع کرتا، یعنی ہفتے میں گھاس فروخت کرنے کی اس کی جو آمدنی تھی 6 پیسے بنتی، ان میں سے 2 اپنے اوپر لگا دیتا، 2 اللہ کے راستے میں اور 2 اکٹھا کر لیتا، جمع کرتا، اور کچھ دنوں کے بعد یعنی 2-3 مہینوں کے بعد کچھ رقم جمع ہوتی تو دارالعلوم کے اساتذہ، علماء، مشائخ، بزرگوں کی وہ دعوت کرتا۔ اب دعوت میں وہ چاول ابال لیتا اور دال، یہ 2 چیزیں دعوت میں پیش کرتا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی یہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم پرنسپل بڑے تھے۔ فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس شخص کی دعوت کا انتظار ہوتا کہ اتنے خلوص سے اس کی محبت سے دعوت ہوتی کہ اس میں جو نورانیت محبت ہمیں مخصوص ہوتی وہ بڑی بڑی بریانیوں میں، قورموں میں نہیں ہوتی جتنے اس ابلے ہوئے خشک چاولوں میں ہوتی، یعنی کہ دوسرے کی محبت کی قدردانی، اور یہ نہیں کہ امیر کی دعوت قبول کی جائے، غریب کی دعوت کو ٹھکرا دیا جائے۔ فرمایا یہ اسلام کے اندر گناہ ہے۔ بہرحال فرمایا دعوت کے اندر اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ دعوت جو ہے وہ دعوت ہو، عداوت نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہم کسی کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری اس دعوت سے اس کو کتنی مشقت اور تکلیف ہوگی، یعنی جب ہم دعوت کریں گے تو دوسرے جس کی دعوت کر رہے ہیں اس کے پاس وقت نہیں، کوئی ایسی مصروفیات ہے، کسی کاموں کے اندر وہ پھنسا ہوا ہے، جب ہم اس کی دعوت کریں گے، اصرار کریں گے نہیں جی آپ نے کھانا تو ہمارے ساتھ لازمی فلاں وقت کھانا ہے، تو فرمایا اب اس کے لیے اسے اپنے تمام کام لازمی چھوڑنے پڑیں گے، راستے کی مشقت، باقی معاملات۔ فرمایا یہ دعوت نہیں، یہ عداوت ہے۔ دعوت کے اندر خیال کیا جائے، دعوت کا مقصد ہے کہ محبت کا اظہار، دوسرے کو راحت اور سکون اور خوشی دینا، یہ نہیں کہ آپ ایسے وقت میں دعوت کریں جو دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ فرمائیے دعوت کے بجائے عداوت یعنی دشمنی ہے۔ خوب سوچ کر غور کے دعوت کی جائے کہ میں فلاں وقت اگر اپنے فلاں عزیز دوست رشتہ دار کو بلاؤں
تو ہمارے بلانے سے اس کے معاملات کام کاج میں تو خلل نہیں آئے گا۔ تو فرمایا یہ دعوت راحت، محبت، سکون کا اور جو ہے نورانیت کا سبب بنتی ہے۔ تو اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا آج کل کے زمانے میں دعوت کے فرمایا 3 درجے ہیں، اور آج کل کے زمانے میں سب سے اعلیٰ دعوت یہ ہے کہ ہم کسی کی دعوت کرنا چاہیں تو اسے کچھ نقدی پیش کر لیں، یعنی نہ تو اس کے اوقات میں خلل، نہ آنے کی تکلیف، نہ تمہارے لیے مشکلات، کچھ نقدی پیش کر لیا کہ حضرت یہ ہدیہ ہے، یہ قبول فرما لے، یہ میری طرف سے آپ کی دعوت ہے، کھانا ہے، روٹی ہے۔ فرمایا پہلے درجے کی دعوت یہ ہے، اس میں اسے تکلیف نہیں ہوگی، اور دوسرے درجے کی دعوت یہ ہے کہ ہم اس کے گھر کے اندر پکا پکایا کوئی کھانا بھیج دیں۔ یہ دوسرا درجہ ہے دعوت کا، اس میں بھی اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ پہلے درجے کی دعوت میں آپ نے نقدی اسے دیا تو وہ اس کے لیے اس میں کھانے کی اشیاء منگائے یا کسی اور کام میں صرف کرے، وہ اس کی مرضی۔ اب دوسرے درجے کی دعوت یہ ہے کہ آپ اس کے گھر میں کھانا بھیج دیں، اس سے بھی اسے مشقت اور تکلیف اتنی خاص نہیں ہوگی، راحت پہنچے گی۔ اور کھانا بھیجنے میں بھی یہ چیز جو ہے سامنے رکھی جائے کہ ایک نوالا پلیٹ میں ڈال کر دیا دوسرے گھر، یہ میری طرف سے دعوت ہے۔ اب گھر میں بچے لڑیں یا جو ہے ایک بندے کا پیٹ بھر کر بھی کھانا نہ ہو، تو یہ راحت کے بجائے دوسرے کو تکلیف پہنچانی، یہ ایک رواج رسم ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں کچھ کھانا بھیجنا بھی ہے، کم از کم اتنا تو ہو کہ اس کا ایک نوالا تو تر ہو نا، کم از کم جو ہے اگر 2-3 بچے ہیں تو نوالا ان کو تو آئے، یہ نہیں چھوٹا سا پلاسٹک کا ڈبہ ہے اس میں ایک نوالا چاول ڈال کر بھیج دیے، اب دوسرا نہ کھا سکتا ہے نہ چھوڑ سکتا ہے، بچوں کی آپ فرمایا ایسا نہیں، صحیح خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنی استطاعت کے مطابق آپ جتنا مناسب سمجھیں۔ فرمایا دوسرا درجہ دعوت کا یہ ہے کہ اس کے گھر میں بھیج دیں، اس سے گھر بلانے کی اسے زحمت اور تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ اور تیسرا درجہ فرمایا یہ ہے کہ آپ اس کو جس کی دعوت کر رہے ہیں اپنے گھر بلائیں۔ لیکن فرمایا آج کل چونکہ شہری ماحول ہے، یہاں زندگیاں مصروف ہیں، فاصلے زیادہ ہیں، تو فرمایا اس تیسرے درجے کے اندر بھی جو ہے تکلیف زیادہ ہے، یہ آخری درجہ ہے، پہلے 2 درجے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تیسرے درجے میں آپ اسے گھر بلائیں گے تو اپنا سب کچھ وہ چھوڑ کر، کام چھوڑ کر آپ کے پاس آئے گا۔ اگر تھوڑا دور ہے تو پھر فرمایا راستے کی مشقت، اور ساتھ جو ہے راستے میں اس زمانے میں 1000-2000 کرایہ، پھر ساتھ کچھ فروٹ، اتنے کا آپ کا کھانا نہیں ہوگا جتنے کا وہ آپ کے لیے خرچ کرے گا۔ تو فرمایا یہ تو اس کو راحت پہنچانے کے بجائے اسے تکلیف کا سبب بنی۔ تو بہرحال یہ اسلامی اصول اور آداب ہے جس کو ہم بلا بیٹھے، رسم و رواج میں پھنس گئے اور پیسہ بھی ضائع، دلوں کے اندر قدورتیں، وہ محبتیں پھر نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ دعوت کے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے 3 درجے بتائے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب، ان کا قریب ترین ایک دوست تھا ادریس کاندھلوی صاحب، یہ لاہور میں تھے، اور شفیع عثمانی صاحب یہ کراچی میں رہتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد اب جو ہے یہ دونوں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور کئی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ادریس کاندھلوی صاحب کی ایک مشہور کتاب ہے 3 جلدوں پر، سیرت مصطفیٰ، اور حضرت شفیع عثمانی صاحب کی مشہور تفسیر ہے معارف القرآن، 8-9 جلدوں، اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں ہیں۔ اب ادریس کاندھلوی صاحب کبھی کبھار جو ہے ان کا کراچی جانا ہوتا، تو چونکہ قریب 2-3 دوست تھے تو یہ چاہتے کہ اب اتنا سفر کر کے آیا ہوں، اپنے دوست سے بھی ملاقات کر لوں،
گہرے دوست تھے۔ جب ادریس کاندھلوی صاحب یہ اللہ کے ولی اور بزرگ حضرت شفیع عثمانی صاحب کے پاس ایک دفعہ گئے، یعنی کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا، تو اسی دوران ایک دفعہ جب گئے تو ان کے پاس صرف ایک دن تھا، یعنی کسی نے ان کو بلایا تھا، یہ کراچی گئے تو وہاں انہوں نے چاہا کہ اب آیا ہوا ہوں تو حضرت مفتی شفیع صاحب سے بھی ملاقات کر لوں۔ آگرہ کالونی میں یہاں ان کا قیام تھا اور شفیع عثمانی کا قیام کورنگی میں تھا، تو اب یہ یہاں سے وہاں گئے، تقریباً 9 بجے کا وقت تھا۔ تو حضرت شفیع صاحب سے ملاقات کی، بڑے خوش ہوئے اور کچھ دیر ملاقات باتیں وغیرہ ہوئی تو حضرت شفیع عثمانی صاحب فرمانے لگے کہ اتنے طویل عرصے کے بعد آپ کی اور میری ملاقات ہوئی ہے، دل چاہتا ہے کہ مل بیٹھ کر کھانا کھائیں، ایک ساتھ کھانا کھائیں، لیکن اگر میں آپ کو یہاں روک دوں گا، آپ کا قیام آگرہ کالونی میں ہے اور وہاں آپ کا قیام ہے اور ایک دن میں آپ کے اور بھی کام ہے وہ نپٹا کر آپ واپس لاہور جائیں گے، تو میں آپ کو یہاں روک دوں کہ نہیں جی کھانا میرے ساتھ ہی کھانا ہے، تو آپ کا پورا دن یہاں لگ جائے گا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ ابھی تو کھانے کا ٹائم نہیں، آپ اپنے جو ہے کام نپٹا دیں اور واپس رات کو کھانا اکٹھا کھائیں گے، تو فرمایا پھر کہاں آگرہ کالونی اور سفری جو ہے سہولیات کی کمی، پھر کورنگی کو آنا، فرمایا یہ تو آپ کو راحت کے بجائے تکلیف پہنچانا ہے۔ تو میری طرف سے یہ 100 روپیہ اس زمانے میں وہ فرماتے ہیں حضرت شفیع صاحب نے حضرت ادریس کاندھلوی صاحب کو دیا اور فرمایا یہ میری طرف سے دعوت ہے، کھانا ہے، یہ قبول فرمائے۔ تو حضرت ادریس کاندھلوی صاحب بڑے خوش ہوئے، اپنے سر پہ رکھا 100 کا نوٹ، فرمایا یہ تو میرے لیے بڑی سعادت ہوئی کہ وقت کا ضیاع بھی نہ ہوا، میرا وقت بھی بچ گیا اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے کا شرف بھی مل گیا اور سنت مسنونہ پہ بھی عمل ہو گیا۔ تو یہ تھے وہ بزرگ لوگ جن کا دین پہ عمل کرنا تھا۔ ہم تو رسم و رواج میں پھنس کے اگلا اگر مرتا ہے تو مرے، ہم کہیں گے نہیں جی آج تو کھانا آپ نے لازمی میرے ساتھ کھانا ہے، اس کا 100 نقصان ہو، تو فرمایا یہ دعوت کے اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ دعوت کا مقصد دوسرے کو راحت پہنچانا، محبت کا اظہار۔ تو محبت کا اظہار یہ تو نہیں ہے کہ آپ ظاہری محبت کا اظہار کریں اور اندر سے جس کی آپ نے دعوت کی اس کے ہزاروں نقصان ہو، تو فرمائے یہ سنت دعوت نہیں ہے، یہ دوسرے کے لیے نقصان کا سبب ہے اور اس میں باعث و اجر و ثواب بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستوں اور بزرگوں، چونکہ آج ہمارے اندر یہ چیز بھی نہیں ہے کسی کی دعوت کرنا، یہ چیزیں ہم نے صرف چند رسم و رواج تک محدود کر لی ہے۔ مثلا بیٹے کا عقیقہ ہے، شادی ہے، منگنا ہے یا سالانہ ہے، کسی کا تیجا ہے، 40واں ہے، اسی تک ہم محدود ہیں۔ یہ دعوت مسنونہ نہیں ہے، یہ جو ہے رسم و رواج ہے، اس پہ نہ اجر و ثواب ہے نہ ہی یہ سنت ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا رواج ہے جس میں پیسے کا بھی ضیاع اور ایک دوسرے کے اندر قدورتیں، نفرتیں بھی ہو، جی ہمیں بلایا، ہمیں پوچھا تک نہیں، باہر سب کے سامنے ہمیں جو ہے پاؤں میں جوتوں پہ بٹھا کر پلیٹ آگے رکھی، کسی نے پانی تک نہیں پوچھا، چونکہ یہ دعوت سنت نہیں ہوتی، یہ رسم و رواج ہوتا ہے، پیسے کا بھی ضیاع اور محبت کے بجائے قدورتیں۔ تو بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ کسی کی دعوت جب کریں، دعوت کرنے والا بھی ان چیزوں کا خیال کرے، جو قبول کر رہا ہے دعوت کو وہ بھی سوچے دیکھے کہ سنت طریقہ کیا ہے، اور دعوت کو قبول جب کرے تو اس میں نیت یہ ہو کہ میرے اس بھائی دوست نے محبت کا اظہار کیا ہے، میں اس کی دعوت پہ جاؤں تو اس کا دل خوش ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ میں اگر نہ گیا، اس دعوت میں نہ گیا تو ناک کٹ جائے گا، خاندان والے کیا کہیں
کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، تو فرمایا اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ ثواب اس صورت میں ہوگا جب ہماری نیت یہ ہوگی کہ یہ دعوت قبول کرنا سنت ہے اور اس نے محبت کی ہے، میں اس کی محبت کی قدردانی کروں، اس نیت سے قبول کی جائے۔ اور اسی طرح دعوت قبول کرنے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی کی دعوت قبول کریں تو یہ دیکھیں کہ اس دعوت کو قبول کرنے میں معصیت کا ارتکاب تو نہیں ہوگا، گناہوں کا ارتکاب تو نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ سنت دعوت کے لیے میں کبیرہ گناہ کروں، فرمایا اس چیز کا بھی خیال کیا جائے۔ مثلا ہمارے ہاں کارڈ کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ ولیمہ مسنونہ، کہ ولیمہ کرنا سنت ہے۔ اب اس کے لیے کارڈ چھپتے ہیں اور پھر جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ سنت کا ثواب ہوگا۔ جب وہاں جاتے ہیں مرد و زن کا اختلاط، عورتوں کے سر پہ دوپٹہ نہیں، مرد عورتیں اکٹھے ہیں، فرمایا یہ دعوت مسنونہ نہیں ہے، اس کو قبول کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طرح جو ہے اس دعوت کے اندر بیٹھنا بھی کبیرہ گناہ اہل علم نے فرمایا۔ لہٰذا اس چیز کا خیال کیا جائے جب ہم کسی کی دعوت قبول کریں تو ہم دیکھیں وہاں ایسا ماحول تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ماحول ہے تو فرمایا کہ پہلے سے ہم اپنے بھی کچھ اصول مرتب کریں اور کہیں کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے جہاں ڈول ڈماکے، خسرے، ناچ گانے ہوں گے، وہاں اس شخص کی میں دعوت نہیں کھاؤں گا۔ فرمایا ذرا یہ قدم ہم اٹھائیں تاکہ معاشرے کے اندر سے یہ بے حیائی گناہوں کا جو سیلاب بہ رہا ہے اس کے آگے رکاوٹ بنے۔ اگر ہم جو ہے آنکھیں بند کر کے خاموش ہو جائیں گے، یہ بے حیائی کا جو ہے سیلاب ہمارے پورے معاشرے کو ڈبو دے گا، برباد کر لے گا۔ کوئی شخص ہمت کرے، ڈٹ جائے، خاندان میں جو بڑے لوگ ہیں اگر وہ کہیں شادی میں موقع میں کہیں چاچا ہے، بڑے ماموں ہیں، وہ کہیں کہ ہم فلاں بہن آپ کے بیٹے کی شادی میں ہم نہیں آئیں گے اگر آپ نے جو ہے ناچ گانے کا اور مردوں عورتوں کا ساتھ ایک جگہ کھانے کا انتظام کیا ہے۔ اب جو ہے بہن سوچے گی میرا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، بانجے ہیں، اگر نہ آئے تو پھر تو بات اچھی نہیں۔ اب وہ پہلے ہی سے گھر والے اس چیز کا اہتمام کریں گے کہ عورتوں کے لیے علیحدہ، مردوں کے لیے علیحدہ، گانے، موسیقی، ڈیگ، اس کے اب کوئی قدم تو اٹھائے، کوئی قدم ہی نہیں اٹھاتا، بس جو ہے ہر شخص دعوت دی، اگر نہ گئے تو خاندان میں ناک کٹ جائے گی۔ تو میرے دوستو دین کے لیے ناک کا کٹ جانا یہ بڑا مبارک ہے۔ دین کے لیے کسی کے لیے ساتھ ناراضگی یہ تو بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم زمینوں کے لیے، جائیدادوں کے لیے، رشتوں کے لیے ایک دوسرے سے جو ہے ختم کر لیتے ہیں، اگر دین کے لیے ہم قدم اٹھائیں تو کتنی بڑی سعادت۔ آج کی دنیا میں پہلے تو کوئی قدم اٹھاتا ہی نہیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے میں دین پہ عمل کروں تو وہ بھی شرماتا ہے، کیوں جی اگر میں نے ایسا کیا لوگ کہیں گے یہ تو دیہاتی ہے، یہ پسماندہ ہے۔ آج کل تو جو ہے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہو کر ٹیبلوں پہ کھانا کھانا یہ پڑھے لکھے لوگوں کی علامت ہے، تہذیب یافتہ لوگوں کی، مالدار لوگوں کی علامت ہے۔ اگر ہم نیچے چٹائیاں ڈال کر سنت طریقے سے کھائیں گے، لوگ کہیں گے وہ دیہاتیوں والا ماحول ہے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو فرمایا قدم تو اٹھاؤ، اس معصیت، اس برائی اور بے حیائی کے آگے رکاوٹ بننے کے لیے کوئی قدم اٹھائے۔ کچھ لوگ قدم اٹھا کر دیکھیں تو صحیح کس طرح معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، معاشرے سے یہ برائیاں ختم ہوتی ہے۔ آج جو ہے وہ لوگ علی الاعلان، یعنی ہمارے مسلمان علی الاعلان بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ولیمہ میں، شادی حال میں مرد و زن کا اختلاط جو ہے، ساتھ کھانے، ساتھ ہی ویڈیو جو ہے ان کا انتظام، اور بعض جگہوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں ناچتی ہیں، مرد و زن سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی یہاں تک نوبت ہے۔ اگر ہم اس کے آگے رکاوٹ نہیں بانیں گے تو مغربی معاشرے کے تمام جو ہے وہ تہذیب ہمارے اوپر حاوی ہو جائے گی۔ لہٰذا قدم اٹھائیں اور بے حیائی کے سیلاب کے آگے رکاوٹ بنیں۔
بعض لوگ کہہ دیتے ہو جی فلاں 2-3 گھر ہیں وہ پردہ کرتے ہیں، ان کے لیے ہم بیٹھک میں علیحدہ انتظام کر لیں گے اور باقی جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو فرمایا یہ چیز بھی غلط ہے۔ اب جن کو آپ علیحدہ کھانا دے دیں گے وہ ان کا تو پردہ ہو جائے گا، لیکن جو با پردہ عورت بعض ایسی جو اس مرد و زن کے اختلاف، اس کا تو دین گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو فرمایا یہ بات نہیں، ایسی طریقہ نہیں۔ کوشش کریں کہ جب آپ کے گھروں کے اندر ایسا جو ہے معاملہ ہو تو مردوں کے لیے علیحدہ، عورتوں کے لیے علیحدہ، مردوں کو کھانے دینے کے لیے مردوں کا انتظام، عورتوں کو کھانا دینے کے لیے عورتوں کا۔ شادی حالوں میں بسا اوقات اکثر جگہوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے۔ اگر اندر اختلاط نہ ہوا، علیحدہ انتظام ہوا، باہر ایسی ترتیب ہوتی ہے کہ نوجوان لڑکے شادی حال کے دروازے کے آگے کھڑے ہو کر سیلفیاں بناتے ہیں، جو کوئی عورتیں آئی تو ٹیڑھی آنکھوں سے جو ہے ان کی طرف بھی ان کی نگاہ ہوتی ہے، بعض لڑکیوں کی لڑکوں کی طرف نگاہیں ہوتی ہیں۔ تو اس بے حیائی کے آگے رکاوٹ کون بنیں گے؟ اگر ہم اسی طرح خاموش رہے تو یہ تو ہمارے پورے معاشرے کو برباد کر لے گی۔ بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ معاشرت، دین کے یہ آداب ہمیں سیکھنے چاہیے۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں دین سیکھنے کے لیے۔ بڑے بڑے دیندار، تہجد گزار، نیک لوگ اس بے حیائی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، لہٰذا اس کے آگے رکاوٹ بننے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے مختصر یہ ہے کہ دعوت کے آداب میں سے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب تمہاری کہیں دعوت ہو تو اسے بتلا دیں ہم 2 آدمی ہیں، 4 آدمی ہیں، 3 آدمی۔ جیسے حضور علیہ السلام نے کی دعوت ایک شخص نے کی تو وہ سادگی کا دور تھا، اس بندے نے کہا کہ صرف 3 بندوں کی دعوت ہے، 3 بندوں کے کھانے کا انتظام ہے۔ حضور علیہ السلام خود اور اپنے ان 3-4 صحابہ کو لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک اور شخص ملا، وہ بھی حضور کا سچا عاشق تھا، وہ باتوں باتوں میں ساتھ ہی چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا دروازے کے قریب تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نے 3 یا 4 بندوں کا انتظام کیا تھا، آپ اتفاقاً ہمارے ساتھ آ گئے، تو یہ تو دعوت کے آداب کے خلاف ہے۔ لہٰذا پہلے اس بندے کے پاس اسے جا کر بتلایا کہ اس طرح آپ نے تو 3 بندوں کا انتظام کیا یا 4 کا، ہمارے ساتھ ایک اضافی آیا ہے، اگر اجازت ہو تو فبہا، وگرنہ اسے ہم واپس کر لیں۔ تو فرمایا اجازت ملی تو حضور اسے ساتھ لے کر گئے۔ تو یہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے، دعوت ایک بندے کی ہوتی ہے، 4 ساتھ اور لے جاتے ہیں اور پھر وہاں اس کے لیے پھر پریشانی ہوتی ہے میزبان کو۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بن بلائے کسی کی دعوت میں شریک ہو، اس کے متعلق حضور نے فرمایا چور کی طرح آیا اور لٹیرے ڈاکو کی طرح نکل گیا۔ یعنی حضور نے اس میں ایک بہت بڑا ادب سکھلایا کہ جب تم نے جانا ہے پہلے میزبان کو اطلاع کرو اتنے آدمی ہیں فلاں وقت میں آئیں گے۔ یہ تو نہیں ہے آپ کے لیے انتظام تھوڑے کا ہے، آپ بن بلائے ایک دیگ کا انتظام ہے، سارے بن بلائے وہاں پہنچ جائیں، جو اصل مہمان ہیں وہ کھانا ہی نہ کھائیں، دوسرے بن بلائے کھا کر ڈکار مار کر نکل جائیں۔ فرمایا یہ غلط ہے، یہ حضور نے فرمایا یہ چور ہے، چور کی طرح آیا اور لٹیرا بن کر نکلا۔ حضور کی کتنی پیاری تعلیم، ہر چیز کے بارے میں ہمیں سمجھایا، لیکن یہ ہماری غفلت ہے، ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے اور بھی کئی دعوت کے متعلق آداب سکھلائے، وقت اجازت نہیں دیتا، مختصر یہ ہے کہ ہمیں ان آداب کو سیکھنا چاہیے اور ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ حضور نے یہ بھی بتلایا کہ اگر کوئی کسی کی دعوت کرے جس وقت کا کہا گیا ہے، اب اس وقت یہ نہیں وہ کہ جی میں لوڈ کرنے کے لیے دکان پہ چلا گیا، یہاں نہیں ملا شنکاری چلا گیا، اب یہاں کھانا تیار ٹھنڈ ہو رہا ہے، وہ اس کے انتظار میں بیٹھا ہے، حضور نے منع فرمایا۔ اور اسی طرح حضور نے یہ بھی بتلایا کہ جب کہیں آپ کھانے کے لیے جا رہے ہیں تو اسے پہلے اطلاع دیں، یہ نہیں کہ آپ جو ہے 12 بجے کھانے کا وقت ہے، دروازے پہ دستک، ہاں جی حضرت آ گئے 3-4 بندے، اب عین موقع پہ وہ کیا تیاری کرے گا؟ تو یہ بھی اسلامی آداب کے خلاف ہے اور یہ چیزیں جو ہے ہمارے اندر جو ہے
نفرتوں کا پھر سبب بن جاتی ہیں۔ وہ تو وقتی تیاری کر لے گا، باہر نکلنے کے بعد پھر وہ سو گالیاں دے گا کہ یہ انسان ہے، 12 بجے کھانے کے وقت دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ فرمایا یہ چیزیں ان کا خیال کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میزبان کے بھی، مہمان کے بھی، دعوت کرنے والے کے بھی اور قبول کرنے والے کے بھی آداب بتلائے۔ فرمایا اگر ان پہ عمل نہیں کیا جائے گا یہ اعضائے مسلم گناہ کبیرہ ہے۔ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات اور معاشرت بھی سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت علی۔